نے عرض کیا یا رسول اللہ جی ہاں، میرا بیٹا جب میرے پاس آئے گا تو میں اسے کھجوریں دوں گی، میرے ہاتھ میں کھجوریں ہیں۔ حضور نے فرمایا سن، اگر تو کھجوریں اسے نہ دیتی اور تیرے ہاتھ میں کھجوریں نہ ہوتی اور تو بغیر اس کے اگر بلا رہی ہوتی، جیسے عام طور پر بچوں کو بہلانے سہلانے کے لیے جھوٹ مار کر بلایا جاتا ہے، فرمایا اگر تو ایسے کر رہی تھی تو یہ بھی تیرے ذمہ نامہ اعمال میں جھوٹ لکھا جاتا، جو کہ گناہ کبیرہ ہے۔ حضرات گرامی اندازہ فرمائیں، یہ تو ہمارا روز کا معمول ہے، ہم دیکھتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ ہم بھی ایسا کر لیتے ہیں، یعنی جب بچہ بھاگ رہا ہو، دور ہو رہا ہو یا مان نہ رہا ہو تو پھر اس کو جھوٹی طفل تسلیاں دی جاتی ہیں۔ بچوں کے ساتھ بھی ایسا کرنا یہ بھی گناہ ہے۔ حضور کی اس حدیث سے معلوم ہوا بچوں کے ساتھ بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک رات مجھے خواب کے اندر دکھایا گیا کہ جھوٹے بندے کی سزا کیا ہے، جھوٹے بندے کو جو سزا دی جائے گی وہ سزا کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں خواب کے اندر دیکھ رہا ہوں کہ دو بندے ہیں، مجھے لے جایا گیا فرشتوں کے ذریعے، ایک بندہ لیٹا ہوا ہے اور دوسرا بندہ جو ہے اس کے اوپر وہ چمٹا لے کر، لوہے کا گرز نما چمٹا وہ لے کر کھڑا ہوا ہے، اور وہ نیچے والے سے کہتا ہے کہ اب تو جھوٹ بولے گا، اور وہ اس کے ایک طرف والے جبڑے میں ڈالتا ہے، ڈال کر ایسے اسے کھینچتے چلا آتا ہے یہاں تک کہ اس کا پورا حصہ چر جاتا ہے، اس کی آنکھیں نکل آتی ہیں، اس کے کان چر جاتے ہیں، اس کا ناک نکل پڑتا ہے، اس طرح وہ اسے گدی تک لے جاتا ہے، پھر اسے چھوڑ دیتا ہے، پھر دوسرے جبڑے میں چمٹا ڈالتا ہے، پھر اسی طرح چیرتا ہوا گدی تک لے جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں پھر پہلا اس کا جبڑا بحال ہو جاتا ہے، پھر وہ دوسرے کو چیرنے کے بعد پہلے کی طرف آتا ہے، پھر پہلے کے ساتھ اسی طرح کرتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے فرشتوں سے پوچھا یہ اس کے ساتھ یہ عذاب کیوں ہو رہا ہے، اسے یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے، یہ ایسے عذاب سے کیوں دوچار ہے؟ حضور کی بارگاہ میں فرشتوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ بندہ جھوٹا تھا، دنیا میں جھوٹ بولتا تھا اور جھوٹ بول بول کر لوگوں کے ساتھ مذاق کرتا تھا، دھوکہ دیتا تھا، مسخری بناتا تھا، اور یہ لوگوں کو ہنساتا تھا، اور جو باتیں بھی کرتا جھوٹی کرتا تھا۔ یا رسول اللہ اس کو اس کے جھوٹ کی سزا دی جا رہی ہے، اور صرف اتنا نہیں بلکہ حضور نے فرمایا قیامت تک اسے یہ سزا ملتی رہے گی۔ حضرات گرامی اندازہ فرمائیں کہ جھوٹ بولنے کی کس قدر سخت ترین سزا ہے۔ اگر کوئی بندہ سمجھتا ہے کہ میں یہ سزا برداشت کر لوں گا، پھر تو وہ مزے سے جھوٹ بولے، مذاق میں جھوٹ بولے، دھوکے میں جھوٹ بولے، لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے، جیسے جھوٹ بولے بولتا رہے۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں یہ سزا برداشت کر جاؤں گا، مگر میں کہتا ہوں ایک انسان کے لیے یہ سزا قابل برداشت نہیں ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ایسی سزا برداشت بھی نہیں کر سکیں گے، تو ہمیں چاہیے ہم تہیا کریں کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے، مذاق کے طور پر بھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ ہمارے محدثین جو ہیں، فقہا محدثین، وہ تو اس قدر محتاط تھے۔ حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، نام یہ اسم گرامی سنا ہوگا آپ نے، صحیح بخاری کے مصنف، جنہوں نے صحیح بخاری تالیف فرمائی، قرآن کے بعد پہلے نمبر پر حدیث کی کتاب اصح الکتب بعد کتاب اللہ الصحیح البخاری، وہ بخاری شریف، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ حدیث کی کتاب ویسے ہی تو مقبول نہیں ہوئی نا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب عرب و عجم میں پڑھائی جا رہی ہے، شرق و غرب میں پڑھائی جا رہی ہے، آج ہر طرف امام بخاری کے ختمات ہوتے ہیں اور دعائیں مانگی جاتی ہیں، اور علماء کہتے ہیں کہ بخاری کے ختم کرنے کے بعد جو دعا مانگی جائے رب قبول فرما لیتا ہے۔ بخاری شریف اس قدر پائے کی حدیث کی کتاب، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کس قدر محتاط تھے حدیث کی دنیا میں، حدیث کے جمع کرنے میں۔ آپ نے سنا کہ ایک محدث ہے جو حدیث بیان کرتا ہے، آپ نے فرمایا میں اس کے پاس جاؤں تاکہ اس سے حدیث سنوں۔ آپ حدیث پاک سننے کے لیے گئے، آپ نے دیکھا کہ وہ اپنے گھوڑے کو چرا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کا گھوڑا بدکنے کے بعد بھاگ نکلا۔ جب اس کا گھوڑا بھاگا نا تو اس محدث نے اپنے کپڑے کے اندر، کسی تھیلے کے اندر
کوئی چیز جیسے چھپائی ہو، ایسے لگ رہا تھا کوئی چیز اس نے چھپائی ہے، کوئی روٹی ہے، کھانا ہے، یا گھاس وغیرہ ہے، یا چارہ ہے، کچھ بھی ہے، ایسے لگ رہا تھا۔ انہوں نے اپنے تھیلے کو ایسے ڈبل کیا اور اس گھوڑے کی طرف چل دیے اور گھوڑے کو دکھایا تاکہ گھوڑا سمجھے کہ یہ کوئی کھانے کی چیز ہے، اور وہ قریب آئے وہ اسے پکڑ لے۔ فرماتے ہیں جب گھوڑا قریب آیا نا تو انہوں نے گھوڑے کو تو پکڑ لیا، لیکن میں نے دیکھا ان کا وہ کپڑا بالکل چارے سے خالی تھا، اس کے اندر کوئی چارہ نہیں تھا، اس کے اندر کوئی کھانے کی چیز نہیں تھی۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں سلام کیے بغیر واپس چلنے لگا تو اس محدث نے کہا ارے نوجوان تم کیسے آئے تھے اور کیسے جا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا میں نے سنا تھا تم بڑے محدث ہو، حدیث بیان کرتے ہو، میں حدیث سننے کے لیے آیا تھا، مگر میں آپ سے حدیث اب نہیں سنوں گا، حدیث نہیں لوں گا۔ انہوں نے کہا کیوں، آخر وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جو بندہ جانوروں سے جھوٹ بولے ہم اس سے حدیث لینا گوارا نہیں کرتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت۔ حضرات گرامی یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا، یہ ہے ہمارے اسلاف کی زندگی، اور جو جانوروں سے جھوٹ بولے وہ تو اس سے بھی حدیث سننا گوارا نہیں کرتے۔ حضرت امام بخاری بغیر حدیث سنے واپس چل دیے۔ آپ نے فرمایا یہ جانور سے جھوٹ بولتا ہے۔ حضرات گرامی ایک مرتبہ عالمگیر اورنگزیب، نام سنا ہوگا آپ نے، جن کے نام پر فتاوی عالمگیری ہے، جنہوں نے 500 علماء کو جمع کیا، ہندوستان کے سرکردہ علماء، بڑے بڑے علماء، سرخیل علماء، ان کو جمع کیا، کمیٹی ترتیب دی اور ان کے چیئرمین مقرر کیے حضرت مولانا نظام الدین سہالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کے نام نامی اسم گرامی سے آج درس نظامی ہے۔ یہ جو درس نظامی جسے عالم کورس ہے، المعروف درس نظامی، یہ جو درس نظامی مشہور ہے یہ انہی کا ترتیب دیا ہوا نصاب ہے جو صدیوں سے چل رہا ہے۔ پتہ چلا جو کام اخلاص سے کیا جائے وہ صدیوں چلتا رہتا ہے۔ حضرات گرامی یہ ان کے اخلاص کی دلیل ہے۔ انہیں چیئرمین مقرر کیا اس علماء کی کمیٹی کا، 500 علماء نے ایک فقہ انسائکلوپیڈیا ترتیب دیا فقہ حنفی کے اندر، جس کا نام ہے فتاوی عالمگیری، بادشاہ کے نام پر، اور اسے فتاوی ہندیہ بھی کہا جاتا ہے۔ ہندوستان کی طرح منسوب کرتے ہوئے فتاوی ہندیہ بھی کہتے ہیں، فتاوی عالمگیری بھی کہتے ہیں۔ عالمگیر بادشاہ کے استاد الشیخ احمد المعروف ملا جیون رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کی نور الانوار ایک کتاب ہے جو درس نظامی کے نصاب میں داخل ہے، اصول فقہ کے اندر پڑھائی جاتی ہے۔ شیخ احمد ملا جیون رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ مجلس میں بیٹھے تھے، کسی نے بھاگتے ہوئے آ کر خبر دی کہ شیخ صاحب آپ کی بیوی جو ہے وہ بیوہ ہو چکی ہے، آپ کی بیوی جو ہے وہ بیوہ ہو چکی ہے، تو آپ پریشان ہو گئے اور پریشانی میں آپ سوچنے لگے، وقت حیرت میں ڈوب گئے۔ تو کسی نے کہا حضور آپ اتنے پریشان ہو گئے، کیا آپ کے زندہ ہوتے ہوئے آپ کی بیوی بیوہ ہو سکتی ہے؟ آپ بھی بڑے عجیب ہیں، خام کا پریشان ہو رہے ہیں۔ حضرت شیخ احمد ملا جیون رحمت اللہ تعالی علیہ عالمگیر بادشاہ کے استاد، آپ فرمانے لگے پتہ مجھے بھی ہے کہ میرے زندہ ہوتے ہوئے میری بیوی بیوہ نہیں ہو سکتی، لیکن میں پریشان اس لیے ہوں، سوچ اس لیے رہا ہوں کہ یہ بندہ مسلمان بھی ہے، مومن بھی ہے، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ مومن جھوٹ تو نہیں بولتا۔ کیا فرمایا؟ میں سوچ یہ رہا ہوں، پریشان اس وجہ سے ہوا ہوں کہ یہ تو مومن ہے۔ کیا مومن بھی جھوٹ بولتا ہے؟ یہ کیسی بات کر رہا ہے کہ میرے زندہ ہوتے ہوئے میری بیوی کیسے بیوہ ہو گئی؟ پتہ مجھے بھی ہے، میں تو خود صاحب علم ہوں، لیکن حیرانگی اس پہ ہے کہ حضور کا کلمہ بھی اسی زبان سے پڑھے پھر جھوٹ بھی اسی زبان سے بولے۔ پتہ چلا مذاق میں بھی جھوٹ بولنا مومن کا شیوا نہیں ہے۔
مومن کا یہ شیوا نہیں کہ جھوٹ بولے۔ وہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ شیطانی وصف ہے جھوٹ بولنا۔ کیا ہے؟ شیطانی وصف، باب و صفت شیطان، آپ نے پورا باب قائم کیا اور اس کے تحت حدیث پاک لائے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور نے عشر کے دانوں پر انہیں عامل مقرر فرمایا جاؤ فلاں جگہ عشر کی گندم جمع ہے، وہاں جا کر اس کی حفاظت کرو، دیکھ بھال کرو۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ چلے گئے اس کی حفاظت کے لیے، وہاں کئی راتیں آپ کو رہنا پڑا۔ آپ ایک رات وہاں پر گزار رہے تھے کہ کوئی شخص آیا، اس نے آ کر گندم دانے وہاں سے اٹھانا شروع کر دیے، چلو بھرنا شروع کر دیے۔ حضرت ابو ہریرہ گئے، اس نے جا کر پکڑ لیا۔ اب اس نے چیخو پکار کی، ہائے وائے منتیں سماجھتے یہ وہ، مجھے چھوڑ دے پھر نہیں آؤں گا۔ آپ نے فرمایا تو دین کی چیز چوری کرتا ہے، یہ غلہ میرا نہیں ہے، یہ غلہ تو دین کے لیے وقف ہے، حضور اسلام کے لیے اسے جمع فرما رہے ہیں اور تو اسلام کی چیز کو چوری کرتا ہے، دین کی چیز کو چوری کرتا ہے، تو چور ہے، تجھے حضور کی بارگاہ میں لے جاؤں گا۔ اس نے بڑی منت کی، آہوزاری کی، آپ نے اسے چھوڑ دیا، آپ کو ترس آ گیا۔ دوسری رات آئی، پھر وہی آ گیا، پھر اس نے آ کر اسی طرح چلو بھرنا شروع کر دیے۔ آپ نے پھر پکڑ لیا، اس نے پھر آہو فغاں کی، منتیں سمجھتے آہوزاری، آپ نے پھر بھی چھوڑ دیا۔ تیسری رات پھر آیا، حضرت ابو ہریرہ نے پھر اسے پکڑ لیا۔ آپ نے فرمایا اب تو پکا چور ہے، اب تو تجھے نہیں چھوڑوں گا، اب تو تجھے رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا اور چور کی جو سزا ہے وہ تجھے دلوا کر رہوں گا۔ اس نے آہوزاری کی، بڑی منتیں کی، اس نے کہا ابو ہریرہ مجھے چھوڑ دے، میں پھر نہیں آؤں گا، تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں، اور ساتھ میں تجھے ایک چیز بھی بتاتا ہوں۔ وہ چیز یہ ہے کہ تو روزانہ سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیا کر اور اپنے گھر پر غلے پر جو بھی قیمتی سامان ہو اس پر پھونک مار دیا کر، دم کر دیا کر، شیطان کبھی نہیں آئے گا، اس چیز کو چرا نہیں سکے گا، وہ تیری چیز محفوظ ہو جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ کو یہ وظیفہ بتایا، آپ نے چھوڑ دیا۔ حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کی آقا یا رسول اللہ اسی طرح چور آتا رہا اور مجھے ستاتا رہا، پریشان کرتا رہا، اور وہ کبھی آہوزاری کرتا، کبھی فریاد کرتا، میں چھوڑ دیتا۔ آخر کے اندر وہ یہ بات بتا کے گیا۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ جانتے ہو وہ کون تھا؟ عرض کیا کہ نہیں۔ حضور نے فرمایا وہ شیطان تھا، پر بات سچی کر گیا ہے۔ وہ تو تجھ سے جھوٹ بول رہا تھا نا، تیرے ساتھ فراڈ کر رہا تھا، تجھے دھوکہ دے رہا تھا، وہ تھا تو شیطان، پر بات سچی کر گیا۔ اور پتہ چلا، ابن حجر عسقلانی فتح الباری شرح بخاری میں اس کے تحت لکھتے ہیں، معلوم ہوا جھوٹ بولنا یہ مومن مسلمان کا شیوا نہیں، یہ شیطان کا شیوا ہے۔ کس کا شیوا ہے؟ شیطان کا شیوا ہے جھوٹ بولنا۔ مذاق میں بھی جھوٹ ممنوع ہے، حرام ہے، اور جھوٹ گناہ کبیرہ ہے۔ حضرات گرامی، وہ ایک واقعہ ہے نا، مشہور واقعہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ علماء لکھتے ہیں کہ یہ قافلہ جب جیلان سے چلا اور بغداد کی طرف جا رہا تھا، ماں نے جاتے ہوئے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو 40 دینار دیے اور آپ کے قمیض کے اندر سی دیے، اور فرمایا بیٹا اتنے بڑے سفر پہ جا رہا ہے، چونکہ آپ کی پیدائش جیلان کی ہے، جیلان ایران کے اندر ایک شہر کا نام ہے، اور آپ بغداد کی طرف رواں دواں تھے، قافلہ وہاں جا رہا تھا۔ فرمایا بیٹا راستے میں کہیں بھی کسی کے ساتھ بھی جھوٹ نہیں بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ قافلہ جا رہا تھا، جب ہمدان سے آگے قافلہ روانہ ہوا نا، تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہاں پر ڈاکو آ گئے، انہوں نے قافلے والوں پر حلہ بول دیا اور قافلے والوں کو یرغمال بنایا، جو جو چیزیں کسی کے پاس تھی وہ لے لی۔ میرے پاس جب آئے، ایک ڈاکو آیا تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ اے نوجوان بتا تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ میں نے کہا جی ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں۔ میں نے کیا کہا؟ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ اس نے کہا وہ 40 دینار کہاں ہیں؟ میں نے کہا میرے اس سلوکے میں ہیں، میرے اس قمیض کے اندر، اس جبے کے اندر سلے ہوئے ہیں۔ تو وہ دیکھ کر حیران رہ گیا اور میرا چہرہ تکتا رہ گیا۔ اس نے کہا نوجوان اس قافلے میں سے ہم نے جس کو لوٹا، جس سے پوچھا
کوئی بھی سچ نہیں بتا رہا تھا، ہر کوئی اپنی بات سے مکر رہا تھا، اپنے مال کو چھپا رہا تھا، اپنے درہم و دینار کو چھپا رہا تھا، لیکن تو واحد بندہ ہے کہ تو نے چھپایا نہیں، تو نے سب کچھ بتا دیا۔ اور ہمارا بھی تجربہ ہے، بڑے ماہر ڈاکو ہیں، ہم جس کسی کے پاس بھی گئے کوئی ہم سے سچ نہیں بولا، کسی نے ہمیں سچی بات نہیں بتائی، آگے سے ضد کی، آگے سے منع کیا، سختی کی، لیکن تو نے نہ کوئی سختی کی، نہ منع کیا، نہ کوئی ضد کی، نہ جھوٹ بولا، تو نے سچ سچ بتا دیا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وہ آپ کو لے گیا اپنے سردار کے پاس، سردار نے پوچھا نا، آپ سے وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا بس اور تو کوئی وجہ نہیں ہے، جب میں جیلان سے چلا تھا میری ماں نے کہا تھا بیٹا راستے میں کہیں بھی وقت آئے جھوٹ نہ بولنا، سچ بولنا ہے، سچ بولنا ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عصمت اولیاء۔ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا ہے، بس میں تو اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ نبھا رہا ہوں۔ اس ڈاکو کا جو سردار تھا نا، اس نے دیکھا، بڑا حیران ہوا، اور یہ بات تیر بن کر اس کے دل میں اتر گئی۔ اس نے کہا یار نوجوان، تو تو ماں سے کیا ہوا وعدہ نبھا رہا ہے، میں تو اپنے مالک کا وعدہ بھی پورا نہیں کر رہا۔